آدھی رات کو کریک ڈاؤن کر کے ان گنت لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ جب ان کو آپ نے قتل کیا، دہشت گرد نہیں تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھے، آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد تو اٹھاؤ مارو اور بینکوں کی پالیسی ہے۔ بچوں کو بے حرمتی کر کے، راگیروں کو آپ نے فائر کر کے، کھمسن جو بچے تھے ان کو آپ نے قتل کیا۔ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کل پنجابیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگی، اور اسی طرح سے سندھیوں کے ساتھ بھی ہوگی۔ جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے ان سب کے ساتھ یہ ہو جائے گا، سارے تیار رہے۔ ان سب کو وہاں سے لاپتہ کیا گیا اور لاشوں سمیت ان کو لے کر گئے ہیں، مظاہرین کو لے کر گئے ہیں۔ کوئٹہ پریس کلب کے معزز محترم صافی برادری، السلام علیکم۔ آج کا یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے ضرورت محسوس کی ہم وکلا نے کہ ملک میں ایک ایسا حالت پیدا کیا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جبری طور پر اٹھا کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کی لاشوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے ورثہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پولیس کو اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ پولیس نے ایسے بے بنیاد دفعات ایف آئی آر میں لگا کر کے پولیس کو میرے خیال میں عدالتوں میں خود اس کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ایک تو یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، دوسرے جو دفعات اس میں مینشن کیے گئے ہیں یہ بالکل سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دہشت گرد تھے، لیکن جب ان کو آپ نے قتل کیا، دہشت گرد نہیں تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھے، آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کے لاشوں کو آپ نے ہر صورت میں انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، انسانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، یا بحیثیت مسلمان کے مسلمانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، ان کی لاشیں ان کے ورثہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ڈی این اے کرواتے ہیں، آیا آپ کے آئین میں، آپ کے قانون میں اور ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر ایک بیٹا ایک لمحے کے لیے، جیسے کہ ہم عدالتوں میں کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹس، اگر وہ قاتل تھا یا خدا نخواستہ دہشت گرد تھا تو اس کا پورا خاندان تو دہشت گرد نہیں ہے، اس کے خاندان کو آپ کسی بھی قیمت میں آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو آپ نے لاشوں کی بے حرمتی بھی کی، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو، ان کے ساتھیوں کو جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو، اور کل اور صبح سویرے آج بھی لاشوں کو بے حرمتی کر کے، راگیروں کو آپ نے فائر کر کے، کھمسن جو بچے تھے ان کو آپ نے قتل کیا۔ تو کیا وہ بھی گناہ گار تھے کہ ان کو آپ نے جو بے گناہ تھے، راگیر تھے، ان کے کیا قصور تھا، آپ نے ان کو کیا تھا، قتل کیا تھا اور زخمی کیا تھا، زخم پہنچائے تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بدماشی اور پولیس گردی ہے جو ہمارے عوام پر کر رہا ہے بلوچستان کے ساتھ، اور خصوصاً بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ جو کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو نفرت کا فضا ہمارا موجودہ گورنمنٹ بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، ایک ایسا نفرت کا مقام بنا رہا ہے کہ میرے خیال میں ہر گھر سے ایک مارنگ نکلے گا، ہر گھر سے ایک بشیر زیب نکلے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کو پاکستان دوبارہ توڑنا ہے، جیسے کہ مشرقی پاکستان آپ کے سامنے ہے، مشرقی پاکستان کو آپ نے جس طرح سے مجبور کیا وہ الگ ہو گئے، آج مشرقی پاکستان کو نہیں آپ کو نقصان ہے۔ دیکھو کہ مشرقی پاکستان بنگال نے آج کتنا ترقی کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتے ہے کتنے لاکھوں کے حساب سے وہ قرضدار ہے، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا اور دوسروں کا قرضدار ہے۔ تو آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے قرضوں میں ڈوبو گے کہ میرے خیال میں کہ آپ بالکل پھر اس کی جو ریکوری آپ کو اللہ کے اگر آپ قرار پاؤ، آپ اپنے نسل کو آپ بیچو اللہ کے، اگر آپ ان کو پورا کر سکو گے، قرضوں کی واپسی ہو ہی نہیں سکے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہم بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ بلوچ خواتین کے ساتھ، بلوچ مردوں کے ساتھ، بلوچ جوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، یہ صرف آج ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کل پنجابیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگی، اور اسی طرح سے سندھیوں کے ساتھ بھی ہوگی، جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے ان سب کے ساتھ یہ ہو جائے گا، سارے تیار رہے۔ تو ہم گورنمنٹ کو اس چیز کا
تنبیہ کرتے ہیں اس چیز پر کہ اپنے ان حرکات سے باز اور مانے رہیں، بہتر رہے گی ان کے لیے. نہیں تو ہم پورا بلوچستان میں اور ساتھ ساتھ پورے ملک میں بھی ہم تحریک چلائیں گے کہ یہ ظلم کا جو سلسلہ ہے، بے جا قتل کا سلسلہ ہے، اس کو بند کیا جائے. عوامی جو قوت ہے اس کے ذریعے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم عوام کو ساتھ لے کر کے پھر سارا عوام جو ہے، بچے بوڑھے جوان جتنے بھی سارے سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ ان کو پھر انشاءاللہ کنٹرول بھی نہیں کر سکو گے. سارے فارم 47 کے پیداوار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے کامیاب ہو کر کے آئے ہیں، کس کے حکمرانی کو یہ لوگ مانتے ہیں، کس کے اشاروں پہ لوگ چلتے ہیں. بلوچ ابھی نندن سے بھی گندے اور برے ہیں آپ کے لیے. جو انڈیا سے آ کر کے آپ پہ حملہ کیا تھا، ان کے جہاز سے بھی آپ پہ گر گیا تھا، گرایا گیا تھا، آپ نے اس کو چائے پلا کر کے آپ نے اس کو واپس کر دیا، اور بلوچوں کو آپ قتل کر کے ان کی میت بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کرتے ہو. یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ شرم کے مقام ہے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے آپ وحشیانہ طور پر آپ قتل کر کے. آپ نے 26واں آئینی ترمیم اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کی ملازمت میں ہم توسیع دے دیں. آیا آپ ملازمت میں بوڑھوں کو جو 60 سال 65 سال پہ پہنچ کر کے اس کے باوجود بھی ایکسٹینشن کے چکر میں ہو، پھر یہ جتنے بھی نوجوان ہیں اگر یہ خودکشی نہیں کریں گے یا خودکش نہیں بنیں گے پھر کیا کریں گے؟ آپ خود ان کے لیے سرزمین جب تنگ کرتے ہو تو اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی بلی کو کسی کمرے میں بند کر کے آپ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو بلی ہے وہ بھی کسی کو اپنا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یقیناً جب آپ ایک زندہ انسان کے ساتھ آپ اس طرح سے کرتے ہو تو وہ بھی مجبوراً رد عمل کا ظاہر کرے گا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر کے شہباز شریف نے صدارتی جو الیکشن تھے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے وہاں سے ٹویٹ کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے جو اس طرح سے ایک وزیر اعظم نے ایک ہائی کورٹ بار کے صدر کو کامیابی پر جو ان کو مبارکباد دیا تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحبان نے ہمارے وکلا کو وہاں پہ اپنے اپنے آفیسز میں اپنے دفاتر میں بلا کر کے ان کی سیدھے ان سے لیے تھے کہ جی ہم آپ کو ملازمت دیں گے، ہم آپ کو ای جی بنائیں گے، ہم آپ کو پی جی بنائیں گے، ہم آپ کو فلاں بنائیں گے. لیکن ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں بنایا. کچھ نہ بنانے کے باوجود بھی ایک گورنر کو شرم آنا چاہیے تھا کہ وہ دول کے تاپ پر آ کر کے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جا کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا، دول کے اس میں ناچا کہ جی ہمارا جو ہے پریزیڈنٹ آ گیا. کیا کرے گا آپ کا پریزیڈنٹ؟ جو 26واں ترمیم ہے جس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس کو وہ تحفظ بھی نہیں دے سکے گا. وکلا وہ واحد کمیونٹی ہیں، آپ ان کو جتنا بھی آپ تقسیم کرنے کی کوشش کرو، ہمارے صفوں میں اتحاد ہے وکلا کے. ہمارا کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی اور تنظیم نہیں، ہم صرف وکیل ہیں. ایک وکیل کے شان کے لیے، ایک وکیل کے کاز کے لیے ہم ہر وقت کھڑے ہیں اور وکلا تحریک کا بھی ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور اس بات کی سر ایک بار پھر میں بھرپور اور شدید الفاظ کے ساتھ میں مذمت کرتا ہوں کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے بجائے اور ڈاکٹر مارنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھیوں کو جتنے بھی گرفتار ہیں، ایسے ایسے معذور لوگوں کو، بیبر بلوچ جیسا معذور جو کہ پھرنے کے اور گھومنے کے قابل نہیں ہے، وہ ویل چیئر پر ہے، اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا. اس کی گرفتاری پر بھی گورنمنٹ کو شرم آنا چاہیے. ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شکر بی بی کے 2 بہنوں کو جو کہ آفیسرز ہیں، وہ گئے تھے لاشوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی ہیں، جتنے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے یا گمشدہ کیا جا رہا ہے، ان کے ورثہ احتجاج نہیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہمارے آئین میں اس چیز کی آزادی ہے لیکن اس آزادی کو آپ سلب نہیں کر سکتے ہو. جب آپ لاش گراتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی آپ حیوان کے بچے کو بھی اگر آپ قتل کر دو تب بھی اس کا، شاید آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹنی ہے، اس کی جو بچہ ہے وہ قتل ہوا ہے اور وہ جا کر کے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے. تو کیا ہم انسان اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، خاوندوں کو، بیٹوں کو، ہم ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان کی لاش کو شناخت کرنے کے لیے ہم نہیں جا سکتے؟ یہ اگر گناہ ہے تو آپ اپنے قانون میں ترمیم کر لو کہ آپ کا قانون، یہ جو قانون کہتا ہے کم سے کم آپ آزادی سلب تو نہیں کرو لوگوں کا. یہ میں کہتا ہوں جیسے مشرف ڈکٹیٹر جیسے نے کہا تھا
کہ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اگر آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے تو تمہاری حیثیت بھی نہیں, تمہیں بھی آئین نے وہی حیثیت دی اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کسی صوبے کے گورنر ہو, تو آپ کو بھی اس آئین نے حیثیت دی ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, اس کو پھاڑ لو, پھر جنگل کا قانون بناؤ, پھر دیکھو کہ کیا تماشا ہوگا, اشر کیا ہو. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس شارٹ نوٹس پر ہمیں موقع دیا, ہمیں ٹائم دیا. باقی میرے دوست بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو لاقانونیت ہے, جو اٹھاؤ مارو اور پھینکو کی پالیسی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے. حالیہ کریک ڈاؤن کی ہم اگر بات کریں تو کچھ دن پہلے سول ہاسپٹل میں کچھ لاشیں لائے گئے تھے, تو فیک انکاؤنٹر میں مسنگ پرسنس کو کاؤنٹر کر کے انہیں شہید کر کے پھینکا جاتا ہے. یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے جاری ہے. تو سول ہاسپٹل میں جیسے لاشیں آ پہنچے, فیملیز نے وہاں پہ رش کیا, ہر کوئی ان لاشوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات میں اور آپ لوگوں سے واضح کروں کہ فیملیز کا جو سورس ہے, انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں جو لاشوں کے نمبرز تھے ڈیفرنٹ تھے. ہر کوئی وہاں پہ آیا, ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں میرا بھائی نہ ہو, بیٹا نہ ہو, شوہر نہ ہو. فیملیز وہاں پر گئے, تقریباً 2-3 دنوں سے مسلسل وہاں پہ خوار ہو رہے تھے. ان کو لاشیں دکھائی نہیں جا رہی تھی کہ وہ اپنا پیارا, اپنا جو ہے نا بیٹا, بھائی یا پھر شوہر آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو اس پر بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں حالیہ جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے یہ بھی وہاں پہ بتایا گیا. جو سیاسی کارکن ہیں جن کو تھریٹس دیا جا رہا تھا ان کے حوالے سے بات کی گئی. ساتھ ساتھ جو لوائقین ہیں سول ہاسپٹل میں گئے تھے اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, ان کے حوالے سے بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے بھی بیان دیا, اس کے بارے میں بھی بات کی. اور بالکل قانون آئین کے دائرے میں انہوں نے بات کی. یونیورسل لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے وہ اگر ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے جو کرائمز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. پھر اگر ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھ لیں, فیملیز کو اتنا رائٹ ہے, اتنا حق ہے کہ وہ اپنے لاش کو سنبھالنے جا سکتے ہیں. آپ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت اسی ایونٹ کو, اس سول ہاسپٹل کے جو معاملے کو بیس بنا کے سیاسی کارکنوں پر, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر ایف آئی آرز کر رہے ہیں, ان پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کل کا جو سلسلہ تھا, کچھ دن پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما بیبر بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا, اور اس پر بھی اسے بھی اس بوگس ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ دعویٰ رہا ہے. فیملیز, بلوچ یکجہتی کمیٹی خود کہتا ہے کہ میں فیملیز کا تحریک ہوں, میں قوم کا تحریک ہوں, میں عوام کا تحریک ہوں. عوام کو جہاں جہاں پریشانی ہوگی, جہاں جہاں اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس, یونیورسل رائٹس اس سے چھین لیے جائیں گے, ہم ضرور اس میں آگے آئیں گے, عوام کو سپورٹ کریں گے. اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے, ہم باقاعدہ اس پر قانون کے مطابق, آئین کے مطابق تحریک بھی چلائیں گے. 12 بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ کہنا ہے, اور وہ کہتا آ رہا ہے کہ فیملیز جو لوائقین ہیں, جن کے پیارے مسنگ ہیں, وہ ان کو دیکھنے کے لیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. اس چیز کو جواز بنانا کہ یہ لوگ دہشت گردوں کے سپورٹ میں ہیں اور یہ ایسا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, اس آر میں سیاسی کارکنوں پر, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر ایف آئی آر لانچ کرنا, ان پر اس طرح کا ایکسٹریم لیول کا کریک ڈاؤن کرنا قابل مذمت ہے, اور ہم وکلا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام سے تمام ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ کو, جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ صبح 5 بجے ایک ایکسٹریم لیول کا کریک ڈاؤن ان پر کیا گیا. وہ لوگ احتجاج پر بیٹھے تھے سریاب پر,
उन सबको वहाँ से लापता किया गया और लाशों समेत उनको लेकर गए हैं, मुजाहिरीन को लेकर गए हैं, उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। उससे 1-2 दिन कबल भी कई मुजाहिरीन को लेकर गए हैं, उनका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि तमाम से तमाम लापता अफरादों को जो डॉक्टर मारंग और उसके साथ लापता किए गए हैं कल से, उससे 1-2 दिन कबल जिनको लापता किया गया है उनको मंजर आम पर लेकर आएं। और अभी इस वक्त जो धरना चल रहा है, जो एहतजाज वहाँ पे बैठा हुआ है, उनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। उनके मुतालबात वैसे ही बड़े जायज़ हैं, वो भी पूरे किए जाएं। अगरचा उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए, डॉक्टर मारंग बलोच और उसके साथियों को फौरी तौर पर बाजियाब नहीं किया गया, तो हम भी जो सियासी तहरीक चल रही है, बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना चल रहा है, हम भी उस तहरीक का, उस धरना का साथ देंगे और इसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कानून और आइन के मुताबिक आगे चला के आप लोगों से हम अपने हक हुकूक ज़बरदस्ती छीन लेंगे। आधी रात को क्रैक डाउन करके अनगिनत लोगों को लापता किया गया है। इसके हवाले से अभी दोस्त काम कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर जैसे ही आ जाएगा, बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं का ये कहना है कि हम अपने सोशल मीडिया जो ज़राए है